بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ مشرکین مکہ کو 4 بڑے دھچکے۔ آفتاب رسالت کو طلوع ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سرداران مکہ کا ظلم و استبداد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف اپنی حدیں چھو رہا تھا۔ اسلام کی طاقتور آواز کو دبانے کے لیے قریش نے کوئی کسر نہ چھوڑی، حتیٰ کہ اعلانیہ طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ابو طالب نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب کی اولاد پر مشتمل خاندانوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت کا جو کام تنہا انجام دے رہے تھے، اب سب اسے مل کر انجام دیں۔ ان کی یہ تجویز سب نے قبول کی۔ صرف 4 ہفتے کے مختصر سی مدت میں مشرکین کو 4 بڑے دھچکے لگے۔ پہلا دھچکا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ دوسرا دھچکا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تیسرا دھچکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف سے کی گئی پیشکش اور سودے بازی مسترد کر دی۔ چوتھا دھچکا، قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے ہی افراد نے ایک ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیما کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے۔ انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالہ زار ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی، جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ اس تجویز کے مطابق تمام مشرکین جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا، جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے، نہ ہی ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے، جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد، خواہ مسلمان ہوں یا کافر، سمٹ سمٹا کر شعب ابی طالب گھاٹی میں محبوس ہو گئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال کا واقعہ ہے۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان خورد و نوش کی بھی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا سامان آتا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے۔ اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی۔ انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی دیتیں۔ ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی، وہ بھی پس پردہ۔ ادھر ابو طالب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو جاؤ۔ مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہے تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور آپ سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں،
جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو انہوں نے حرم پاک میں جا کر قریش کے لوگوں کو کہا کہ ان کے بھتیجے نے انہیں اس طرح خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ پھر جب وہ خانہ کعبہ میں گئے تو دیکھا کہ واقعی کیڑوں نے اس صحیفے کا صفایا کر دیا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہوا ہے۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شعب ابی طالب گھاٹی سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی۔